چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناس پہ وارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ آج کی یہ محفل عرس سعید ملت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک نیک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ بیٹھ جاؤ یقیناً ان کے لیے آزمائش ہوگی، اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس پاکیزہ محفل میں آنے والے لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے تو سن ہی سکتے ہیں۔ ہماری قوم کو اللہ نے بہت قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ نبی کے نام پر بیٹھنا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ اڑ جانا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ مر جانا بھی جانتے ہیں۔ ہماری قوم سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو، یقین تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین کی خوشی کا دن ہے، کتنا یقینی خوشی کا دن ہے۔ لوگوں کو پتا نہیں مرنے کے بعد کیا ملتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نہ کوئی ہٹانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی دور کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی مخل ہونے والا ہوتا ہے، نہ کوئی شور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں اپنا مقدر کتنا بڑا ہے کہ مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں مر جانے میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، عرس کی محفل ہے۔ میرے بعد آپ کو ہمارے بھائی حافظ و قاری محمد علی فیضی صاحب سے ان کا کلام بھی سننا ہے۔ مجھے شوق ہے نعت سننے کا، کیونکہ یہ میرے مسلک کی پہچان ہے، یہ میرے مذہب کی پہچان ہے، یہ میرے مسلک کا ترہ امتیاز ہے۔ بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو دعا کی تھی، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ لیکن بس بات میں نے اتنی گزارش کی ملتزمین سے کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، میں جلدی سے گفتگو کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو جگانے کا فن
آتا، مجھے لوگوں کو ہنسانے کا فن نہیں آتا، میری گفتگو بہت ٹوٹی پھوٹی سی اور بے جوڑ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلوا لو، اس کے بعد بھائی محمد علی فیضی کی نعت میں بھی سنوں گا اور میری قوم بھی میرے ساتھ سنے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، توجہ کیجئے گا، آج عرس کی محفل ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں اور اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے ہماری قوم کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا جوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کسی قوم کے لیے، جوان بہت اہمیتوں کا حامل ہے کسی قوم کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان ہی ہوتے ہیں جب جوان سنور جاتے ہیں، جوان اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں، جوان جو ہے اپنے مقصد کی تکمیل پر جب آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں انقلاب آتا ہے، سماج میں تبدیلی آتی ہے، سماج اللہ اکبر عروج کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سنور جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر، جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرشتوں سے، بعض معصوم فرشتوں سے، فرشتے تو سبھی معصوم ہیں، ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے، تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے۔ کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جب تو حرام کام چھوڑ دے، اور اگر تو یہ نہیں کرتا، اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا، تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا، خنزیر تجھ سے، سور تجھ سے بہتر ہوگا۔ اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین مکہ المکرمہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے، صدیق اکبر کی قسم۔ تین سے مراد صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، بلد امین سے مراد مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اب یہ چار قسمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد
خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے. کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے. اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی. سنیے اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، عزت. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ. دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے. کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر. وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہے. حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا. اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا کا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے. کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، بدر کے فاتحین سب جوان تھے، احد کے فاتحین سب جوان تھے، خندق کے فاتحین سب جوان تھے، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ہر دور میں جوانوں کی فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر دور میں جوانوں کی سوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، جو رسول، عزت والے رسول اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کہے کہ جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ بڈھوں نے جھٹلایا، عتبہ، شیبہ، یہ سب کھوسٹ لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا. ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا. ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بڈھے لوگ تھے، ان سب ظالموں نے جھٹلایا. اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا. اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے. وہ جوان صحابہ، صحابیات، حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے. بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے، احد احد کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے. میری قوم کے جوانوں، آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے
پیچھے لگی ہے. وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے. ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مجتبی کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا, تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے, امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے, طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے. ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں, وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں, وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے؟ جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو, لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو. خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو, ورنہ ایک وقت وہ آئے گا. اللہ اکبر. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے, جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے, جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے, اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے, اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے, موت. کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی. اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے. جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا, میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ذرا غور کرنا, جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. اللہ اکبر. آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے, قدرت بہت قریب ہے. اور میرے اللہ کا اعلان ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جوانی میں زنا کرو گے, جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے, جوانی میں نشہ کرو گے, جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے, جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے. قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے, راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے. آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا, لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں, غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے ہیں 30 سال کی طرح فٹ تھے 100 سال کی عمر میں بھی. لوگوں نے پوچھا اے ابو طیب طبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہیں؟ تو ابو طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا. جملے پہ توجہ کریں, فرماتے میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا, اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے, ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. بڈھا
भीख मांग रहा है। बगदाद वाले उसको भीख भी नहीं देते। किसी ने कहा, इमाम, बगदाद के लोग इतने बेमुरब्बत हो गए, इस कदर बगदाद के लोग बेमुरब्बत हो गए कि वो एक बुढ़े को भीख भी नहीं देते। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेटा जाकर के इस बुढ़े की जिंदगी की तहकीक कर लो, जरूर इस बुढ़े ने जवानी में अल्लाह की नाफरमानी की होगी, तब अल्लाह ने इसको इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत किया कि आज इसको कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, तवज्जो से सुन लो थोड़ी देर। मुझे पता है मैं आपके शौक को भी जानता हूं, आपकी मोहब्बतों को भी जानता हूं। आप ये जो शोर कर रहे हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मेरा चेहरा इतना कीमती नहीं है जितना रसूलुल्लाह की हदीस कीमती। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे इस पर बहुत अफसोस होता है। हम शख्सियत परस्ती में इतने डूब गए कि हम हुजूर की मोहब्बतों से कहीं कहीं दूर नजर आने लगे। भाइयों, हुजूर के सामने कोई कुछ नहीं है। अगर आप हुजूर से ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप मोमिन नहीं हैं, और अगर आप सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको किसी का चेहरा देखने से ज्यादा हुजूर के हदीस का ख्याल होना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का ख्याल होना चाहिए। यही तो रोना है हम अहले सुन्नत में। हम इश्क के दावेदार हैं, लेकिन हुजूर के इश्क में हम कमजोर होते जा रहे हैं। हमने दूसरी शख्सियतों को पता नहीं कितने बड़े बड़े बुत बना करके अब उनकी तरफ तवज्जो करना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह की इज्जत की कसम, फारूक आजम जैसी हस्ती ने जब कहा कि मैं अपनी जान के अलावा सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, तो रसूलुल्लाह ने उनके लिए कहा था, अभी तू कामिल मोमिन नहीं हुआ। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि अभी तू अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन जब तरबियत के मराहिल पूरे हुए और फारूक आजम पर नजर पड़ी, तो फारूक आजम जब फनाइयत की मंजिल पर पहुंचे तो कहा, या रसूल अल्लाह, अब अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया, आज तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। भाइयों, हम लोग कोई स्टार लोग नहीं है, हम लोग कोई नचनिए लोग नहीं है। क्या बात, हम हुजूर के फकीर हैं। हमें जो इज्जतें मिली है वो सिर्फ हुजूर के जिक्र की वजह से। बेशक। और आपको भी यही सिखाना चाहते हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, क्या बात है, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। थोड़ी देर अपने नबी का फरमान सुन लो। हमारे ये चेहरे इतने कीमती नहीं है। अगर अल्लाह रहम करे तो रहम करे, और अल्लाह ना करे अगर उसका रहम ना हो तो इसी चेहरे को कब्र के कीड़ों ने खाना है। हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या है? थोड़ी देर इत्मीनान से सुनो। मैं बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले का बैठने को जगह नहीं है, लेकिन थोड़ी देर सुन। बहुत अच्छे से सुन रहे हो। अल्लाह सलामत रखे मीरपुर वालों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। क्या अर्ज कर रहा था कि जवानी को अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो बुढ़ापा इतना दर्दनाक मुसल्लत करेगा। अल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूं, सूफिया कह रहे हैं, बुजुर्गान दीन कह रहे हैं, तारे गिनते लोग, और जो जवानी में पाप नहीं करते, अल्लाह की इबादत करते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत खूबसूरत गुजरता है। मैं 2-3 गुना का जिक्र करके नतीजा पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। आज सबसे बड़ा गुना जो हमारे समाज में हो रहा है, सबसे बड़ा गुना जो अल्लाह के नजदीक है, वो है बेनमाजीपन। हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ना क्या है? ज़िना से भी बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना। कत्ल से भी बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना।
لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہی. ہم کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں, ڈرنا بھی چاہیے, لیکن ہم نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتے. ڈرنے سے نماز چھوٹ رہی ہے. بلکہ میں تو یہ رونا روتا ہوں اکثر ہر جگہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم سب مل کر ہماری قوم کی نماز پر ہی محنت کریں, کیونکہ جس دن میری قوم نمازی بنے گی اس دن یہ سارے جرائم اور گناہ, برائیاں اور اسلامی معاشرہ کے جلسے کی جو وہ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نماز سے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے. کسی مقرر کی تقریر میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر نماز میں ہے, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. ایک جوان کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے. تو میرے سچے صادق و مصدوق نبی نے پوچھا, کیا یہ جوان جس کے گناہ کی شکایت کر رہے ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا, اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی. چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے نماز کی برکت سے اس کے گناہ چھوٹ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا جلدی جلدی 2-3 ہی گناہ پڑھنا ہے مجھے, لیکن دل کے کانوں سے سن لو, اپنی آخرت سنوار لو, ورنہ بڑھاپا بڑا دردناک ہوگا. جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو پوتوں کو بلاتے ہیں تو پوتا بھی آنے کو تیار نہیں, جو پوتیوں کو بلاتے ہیں تو پوتیاں جو ہے وہ گود سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور بیوی کا تو حال یہ ہے, نفرتوں کی دیوار اتنی بڑی بڑھاپے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ بڑے میاں اور بڑی بی کے ملنے کے بھی چانسز ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت مجبور بڑھاپا ان کا ہے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, جو اللہ والے جوانی میں گناہ سے بچتے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, چلنے کے قابل نہیں رہتے, لکڑی ٹیک کر کے چلتے ہیں, پھر بھی خدا ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. معصوم ملت دعا کر دو, سعید ملت دعا کر دو, تاج الشریعہ دعا کر دو, محدث اعظم دعا کر دو, مفتی اعظم دعا کر دو. آپ غور تو فرمائیں, آخر ان بوڑھوں کی عزت کیوں ہے؟ میں بوڑھا کہہ کے انہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں, استغفر اللہ, اللہ میری نیت کو جانتا ہے, لیکن بڑھاپے میں اللہ اکبر ہم نے دیکھا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے باوجود بھی مقرروں کو سننے کے لیے اتنے جمع نہیں ہوتے تھے جتنا اس مرد قلندر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے. پتہ چلا تقوی والے کا بڑھاپا جوانے والوں کی جوانی کی بارات سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, کوئی رسول اللہ کا وفادار تو بن کے دیکھے, کوئی متقی تو بن کے دیکھے, کوئی پرہیزگار تو بن کے دیکھے, اللہ تمہیں بھی وہ عزت عطا فرمائے گا. لیکن آج سب سے پہلی بات, ترک صلاۃ, اس کی کوئی اہمیت. میں نے تو دیکھا کہ بعض لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الا لا دین لا صلاۃ, او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم, اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے. اور نماز چھوڑنے کا گناہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں, ایک عورت آئی, بہنیں بھی موجود ہیں, مردوں سے زیادہ کمزوری نماز کے معاملے میں عورتوں کی ہے. عورتیں تو نماز پڑھتی نہیں, سیریل, فلمیں, یہ وہ, اناف شناف, استغفر اللہ, العیاذ باللہ. نماز کی اہمیت گئی, ختم ہو. بلکہ اب تو جتنی جلسوں کی اہمیت ہے اتنی اہمیت بھی نماز کی نہیں. آپ برا نہیں مانے تو اتنا ضرور کہوں گا, آتے ہیں تو عشاء پڑھے بغیر آتے ہیں, جاتے تو فجر سے پہلے ہی سو جاتے ہیں. میرے بھائی, کربلا والوں کی مخالفت کر رہے ہو تم لوگ. یزید نام یزید کے ساتھ یزیدیت کر رہا تھا,
اگر جان بخشی کر دے تو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، میرپور والوں اگر آئندہ نہ بلانا تو شوق سے نہ بلانا، لیکن یہ ضرور کہوں گا، وہ یزید کہلا کر یزیدیت کو زندہ کر رہا تھا اور تم حسینی کہلا کر کے یزیدیت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ حسینیت کے لبادے میں بے نمازیوں، تم سے بڑا یزیدی کردار کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کبھی کہہ سکتا ہوں، کبھی یہ جرت نہیں ہے، لیکن کردار یزید کو زندہ کر رہے ہو، کیونکہ یزید اور کیا چیز کا نام ہے؟ امام حسین نماز بچانے کے لیے جان دے، اور حسین پاک کے جلسے میں نماز کے بغیر آتے ہو اور نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، بلکہ جلسے کی تیاری میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، مہمانوں کی خدمت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم جلسے کی تیاری کے لیے، حضور نے احد میں اعلان کیا تھا، جو جہاں گئے وہیں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھے۔ خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا، خالد تم نے تو مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا پلٹ کر آنے کے بعد، ایک بڑی تاریخ ہے احد کی، لیکن آ گئی تو وہ بھی سن لیں۔ 50 صحابہ کو، جوانوں کو حضور نے ایک درے پر کھڑا کیا۔ اس درے پر جب وہ کھڑے ہوئے، اس چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جبل روما۔ غور سنیے گا، یہ جو رونا رو رہے ہو نا، فلسطین اور چچینیا اور بوسنیا اور کشمیر اور یہ اور وہ جو رونا رو رہے ہو نا، اس کا علاج پیش کریں۔ میری عادت میں کوشش کرتا ہوں کہ مرض کا رونا رونے کی بجائے علاج پر بات زیادہ کیا کی بات جائے، ہے، واہ ہے نا؟ واہ واہ۔ کیونکہ درد بھری باتوں سے مسائل کا حل نہیں۔ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے سینہ پیٹنا کہ قتل کیوں ہوا، وہ ابھی تک پیٹی رہے، یہ حال ہے۔ ہم لوگ پیٹنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہادت جو بھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے، ایک انقلابی لاہ عمل ہے۔ تو رونا بہت زیادہ نہیں رویا کرو، علاج ڈھونڈو۔ اس درے پر 50 صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر، زبیر نہیں بلکہ جبیر، جیم سے جبیر، تھوڑا سا آج کل ہمیں تلفظ پر دھیان دینا پڑتا ہے، ورنہ کفیل بھائی تھوڑا پھر لقمہ دیں گے تو پھر پریشانی ہوگی۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے غلام، سبحان اللہ۔ 12، اور ہم تو کوئی فن لے کر بھی نہیں آتے، ہم کوئی فنکار بھی نہیں، غوث پاک کے فقیر ہیں اور بس وہی لاج رکھتے ہیں، کیا بات ہے، اور انہی کے ہاتھ لاج ہے، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، سبحان اللہ، ہم تیرے دستگیر ہیں آہا، یا غوث، سبحان تیرے اللہ، ہاتھ کے نیچے مرشد، یہاں بھی لاج آپ کیا، وہاں بھی لاج۔ بے شک۔ بہرحال عبداللہ ابن جبیر، عبداللہ ابن جبیر کو 50 صحابہ دے کر کے کہا کہ اگر حضور کا فرمان سن، اگر ہم کٹ رہے ہوں تو بھی تم نے نیچے نہیں آنا، اور اگر ہم جنگ جیت چکے ہوں تو بھی تم نیچے نہیں آنا۔ وہ کھڑے ہو گئے، اور احد میں صحابہ نے وہ جوان مردی دکھائی کہ چند منٹ کے اندر وہ نامردوں کو بھاگتے بنی، جو آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو ختم کرنے کے لیے، جنہوں نے اسلام کیا ان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، جو مر گئے ان کے لیے۔ وہ ایسی نامردی دکھائی کہ بھاگے وہ، اور جب بھاگے تو جو 50 صحابہ تھے انہوں نے اکثر نے اجتہاد کیا۔ کیا اجتہاد؟ یہ کیا کہ جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے۔ ابن جبیر نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا نے جب تک ہمیں نہیں بلایا تب تک ہم نے نہیں جانا کہا۔ حضور نے حالت جنگ میں منع کیا تھا نیچے اترنے کو، جب جنگ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت روکا، ابن جبیر نہیں رکے، ان میں سے اکثر اتر گئے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق 12 یا 14 جوان بچے، باقی سب نیچے اتر آئے۔ جب ان سے وہ درہ خالی دیکھا، جب وہ پہاڑ کا وہ خالی دیکھا تو وہ حضرت خالد ابن ولید پلٹ کر آئے،
اور حملہ کیا، اور مسلمانوں کے جو قدم اکھڑے ہیں، پھر اسی کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت، حضرت سیدنا اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کی شہادت، عبداللہ ابن جہش کی شہادت، حضرت شماس کی شہادت. حضرت شماس وہ صحابی اللہ اکبر کہ حضور پر وہ آس پاس گھوم گھوم کر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے. 70 صحابہ. حضرت حنظلہ کی شہادت، غسیل الملائکہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالی کی شہادت. اور پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں 70 جانے گئی؟ 70 کیوں؟ حضور کے ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا. 70 جانے. میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو، حضور کے ایک فرمان پہ، نہ میں اس کو خطا کہہ رہا ہوں نہ غلطی کر رہا ہوں، کچھ کسی یہ کہہ رہا ہوں، ایک فرمان پر عمل نہیں ہوا. کس سے؟ روئے زمین پر اصحاب رسول سے بڑی انبیاء کے بعد کوئی قوم ہی نہیں. مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ کا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. بھائیو، جن زلفوں کا ذکر کر کے ہم مچل رہے ہیں، انہوں نے ان زلفوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر لہراتے ہوئے دیکھا ہے. جن آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو ہے، انہوں نے ان مذاق آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس چہرے بددعا پر ہم قربان ہونے کی بات کرتے ہیں، اس رخ بددعا کو انہوں نے بار بار دیکھا ہے. اللہ اکبر! کیا وہ آنکھیں بھی میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اللہ اکبر! کیا شان والے وہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی. اور پھر بڑی بات بتاؤں، جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھائے، وَالْعَادِيَاتِ طَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. ارے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھاتی ہے. جن کے گھوڑوں کی دھول کی یہ شان ہے، ان کے خود کے وجود کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام. لیکن ایک بات پر عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی. 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی. توجہ کرنا، ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھے سے سن لو، بات بہت نازک مقام پر آ گئی، شاید اسی میں بات پوری کر دوں. لیکن توجہ، ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی، 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی، 100 سے زائد بچے یتیم ہوئے، اتنے گھر اجڑے. اگر حضور علیہ السلام کی ایک بات پر عمل دور رسالت میں نہ ہو تو 70 جانے جاتی ہے، 50 سے زائد بچے، 50 سے زائد عورتیں بیوہ ہوتی ہے، کم و بیش 100 سے زائد بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں. اتنے گھروں کے اندر جو ہے اداسی چھا جاتی ہے. میری قوم کے جوانوں، اب اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی بربادی کا رونا رونے والوں، اگر صحابہ کرام ایک بات پر عمل نہ کرے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تو اتنا نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر! یہ قوم جو فرائض کو ترک کرے، فرائض کو چھوڑے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، پھر کتنی جانے جائے گی. اگر فلسطین میں اٹھنے والے جنازوں سے محبت ہے تو اپنا کردار بھی تو دیکھو. اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو گے تو کیا یہ جنازے نہ اٹھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بظاہر عمل کس نے نہیں کیا تھا؟ جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا ان کی جانیں تو اکثر کی محفوظ رہی، لیکن دوسرے بزرگ شہید ہوئے نا. تو کہیں ایسا تو نہیں اگر فلسطین میں میرے کسی بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ میرے کسی جوان کے زنا کی نحوست تو نہیں ہے، تاش کے پتوں کی نحوست تو نہیں ہے، مسجدوں کو ویران کرنے کی نحوست تو نہیں ہے. اللہ اکبر! اگر نوجوان عورتیں پوری دنیا کے اندر بیوہ ہو رہی ہے تو کہیں وہ ہمارے جرائم کی نحوست تو نہیں ہے. اتنا تمہیں قوم کا درد ہے کہ آنے والی ویڈیوز کو شیئر کر کے تم لوگ بہت زیادہ سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہو ذمہ داریوں سے. کبھی سوچا کہیں میرے گناہ میری قوم کی تباہی کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ اللہ
अल्लाह अकबर, रब को क्या मुंह दिखाओगे? तो मैं बात जो कहने चला था, खालिद इब्ने वलीद से किसी ने पूछा, ए खालिद सैफुल्लाह, तुम लोगों ने तो ओहद में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया था, हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती का सीना चीरा गया था, कलेजा निकाला गया था, और कच्चा चबाने वालों ने अमीर हमजा का कलेजा कच्चा चबाया था। उंगलियां काटने वालों ने उंगलियां काट करके गले में पहना था, कान और होंठ काटने वालों ने कान, होंठ और नाक काट करके अपने गले में पहने। कितनी कुर्बानियां दी गई जब ये दीन हम तक पहुंचे। आज इस दिन की अहमियत नहीं, जलसों से दीन नहीं पहुंचा। ये जलसे तो किसी की जेब खाली करके किसी की जेब भर रहे हैं। दीन फैलाने वाले तो दीन फैलाते फैलाते मालदार से गरीब हो गए। तुम्हें क्या पता? बहुत जाने गई है मेरे भाई, बहुत औरतों का सुहाग लुटा है, बहुत औरतों का सुहाग, बहुत बच्चे बेवा हुए हैं, बहुत घरों में चिराग बुझे, तब दीन का चिराग रोशन हुआ है। अरे खुद औरों का घर तो जाने दो, खुद अल्लाह के रसूल का जो घर था उसका क्या हाल था? जिस दिन रसूलुल्लाह ने निकाह किया था सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ, उस दिन खदीजा इतनी मालदार थी कि मलका तुज्जार कहलाती। बहनों की तवज्जो, बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबतें, बहुत कुर्बानियां इस दीन के पीछे। आज लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब मालदार हो रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की बात है जब मालदार लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब हो रहे हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा जिस दिन हुजूर के साथ निकाह हुआ है, पूरे मक्के के सबसे मालदार औरत, सबसे मालदार औरत, इतना माल कि पूरे मक्के वालों का माल जमा करो तो खदीजा के माल का 10% बनता था। कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूं, तारीख में कहीं भी चैलेंज कर सकते इसको, हालांकि मैं चैलेंज वाला आदमी नहीं, तालिब इल्म हूं। खदीजा का पहला ऊंट माल से भरा हुआ घर के पास खड़ा होता था, तो आखिरी ऊंट जो है मक्कतुल मुकर्रमा की सरहद को पार करता था। इतनी मालदार थी वो खातून जिसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अम्मी होने का शरफ था, जिसे हसनैन की नानी होने का शरफ। लेकिन मेरी बहनों को भी बता दिया जाए, नमाज से दूर बहनों, जेवर और कपड़ों में डूब करके जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहनों, सीरियल की अदाकारा को आइडियल बनाने वाली मेरी बहनों, तुम्हें पता होना चाहिए जिस दिन सैयदा खदीजा की जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन खदीजतुल कुबरा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। इतनी मालदार खातून इतनी गरीब हो गई थी कि उसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। ये दीन की कुर्बानी। और ये लोग दामन पकड़ के पूछेंगे, ओ मेरी कौम के जवानों, फजर की नमाज में सोने वालों, मोबाइल के ऊपर रात में गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, कभी कुरान को पूरी जिंदगी पढ़ने के लिए हाथ में न लेने वालों, खदीजा की मुफलिसी तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेगी कि मैंने माल दाव पे लगा के खुदा के दीन के लिए हर दुख सहा। बता उम्मुल मोमिनीन कहने वाले, तूने मेरे माल की कदर क्या की? क्या जवाब दोगे सैयदा की अम्मी को? और जो सैयदा की मां की बारगाह में नाकाम होगा, क्या हसनैन करीमैन उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? हमें कभी इनके दर्द का दर्द है, इनके दुखों का दर्द है, इनकी कुर्बानियों का एहसास है। सुन ले, बात आई तो सुन ले। ये खदीजतुल कुबरा है। कितना अरसा हुआ, कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, और आज जिंदगी का आखिरी दिन है, घर में चिराग की रोशनी। जो लोगों के घरों में चिराग जलवाती थी, आज दीन के लिए इतनी बजाइर मुफलिसी आ गई, बजाइर मुफलिसी आ कि आज उसके घर में चिराग जलाने को तेल नहीं। ये बात मक्के में फैल गई कि खदीजा इतनी गरीब हो गई, मलका तुज्जार, कि दीन मोहम्मदी के लिए उसने सब लुटा दिया, और आज उसके घर में चिराग जलाने तेल नहीं है। तो किसी जालिम ने कहा मौके का फायदा उठाओ। गुर्बत तो इंसान को कुफ्र तक ले ही जा सकती है, तकलीफ आदमी को मजबूर करती है, मजबूरी का फायदा उठाओ। खदीजतुल कुबरा की बचपन की सहेली थी, बचपन की सहेली को पम भर के भेजा, तैयार करके भेजा, जाओ आज खदीजा को वरगलाने का मौका है, खदीजा को वरगला लो।
وہ بچپن کی سہیلی آئی، خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے. سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی. ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلائے فاقہ ہے. میرے بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی. یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت. ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے، اس لیے ہمیں احساس نہیں. ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے. ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ دین سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ذرا بتاؤ نا. سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے، کھانا بھی میسر ہے، بستر پر ہے. اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے. سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے، کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی ہوں، سن لے. اب عنوان کہیں اور جاتا ہے. اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں، لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں. نہیں آپ لوگوں کا بھی حق ہے، میری طرح آپ بھی مہمان ہو. بات میں ختم ہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا، لیکن توجہ کر لیں آپ. سہیلی آ کر سرہانے بیٹھی اور بیٹھ کر یہ کہتی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں. تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی، لیکن آج پھر وہی درد، وہی دل، وہی تڑپ تیرے دروازے تک لائی ہے. خدیجہ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا. تجھے بددعا لگ گئی ہے ہمارے معبودوں کی، بتوں کی بددعا، لات و حبل کی بددعا لگ گئی. تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں، تجھے بددعا لگ گئی. دیکھ اتنی مالدار تھی، غریب ہو گئی. کیا دیا محمد عربی نے تجھے؟ اتنی غریب ہو گئی، اتنی مفلس ہو گئی. تو لوگوں کو پالتی تھی، آج تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے. خدیجہ پورے مکے میں بات ہو رہی ہے کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا. مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا. مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا. کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا. کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا. اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے تو ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ، جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دفن کریں گے. سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان، میری سہیلی، میری بات مان لے. اور پھر کہتی ہے یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے، تو کس کی باتوں میں آ گئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کل ایمان کی ساس، سیدہ کائنات کی والدہ، سرداران جنت کی نانی، سیدہ آمنہ خاتون کی بہو، سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی ہم سب کی پہلی ام المومنین، جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا، لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو، ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس کے لیے عرش سے سلام آتا. اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. جب سہیلی کی بات سنی، طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا. اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا بک رہی ہو؟ لات و حبل کی بددعا مجھے لگے گی؟ ارے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے گی؟ جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا. اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا؟ ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان سے سلام بھیجتا ہے. اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ. کائنات کی ام المومنین بنا دیا مجھے. ارے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو جس نے ام المومنین کائنات کے لیے بنایا، اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے؟ اور سن میری سہیلی، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نادانی اور بے خبری میں محمد کا کلمہ پڑھا، شوہر کی محبت میں پڑھا، میں نے ہمدردی میں پڑھا، میں نے مربت میں پڑھا. سن لے جملہ غور کرے خدیجۃ الکبریٰ کا. عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب کہیں جا کر میں نے محمد الرسول اللہ. اور تو کہتی میں چھوڑ دوں؟ اور سن، جا کر ان مکے کے گنڈوں سے کہہ دینا وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے، مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے.
सहेली के साथ तन्हाई में ये बात, उतने में हुजूर आ गए। आका ने सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो? खदीजा है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछें, बीमार का आलम क्या हो? सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो? कुर्बानी देखो दीन के लिए, कुर्बानी दीन के लिए कुर्बानी। ये दीन ऐसे नहीं फैला, कुर्बानी। सैयदा खदीजा ने कहा, आका मुझे तो अल्लाह को सौंप दे, अल्लाह के भरोसे मुझे छोड़ दे, मेरी खैरियत आप मत पूछिए। जितनी देर तक आप मुझसे बातें करेंगे उतना देर जाकर आप अल्लाह के दीन को टाइम और वक्त दीजिए। जितना वक्त मेरे साथ बातों में गुजरेगा, अगर उतना टाइम आपने लोगों को समझाने में दिया तो पता नहीं उतने वक्त में कितने काफिरों को आप मुसलमान बनाकर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। मुझे छोड़ दी, मुझे आप वक्त न दे, मुझे अल्लाह के भरोसे कर दे, मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। आप जाइए अल्लाह के दीन का काम की। ये है दीन की खिदमत, ये है मेहनत रसूलुल्लाह के घर वालों, हुजूर की असहाब की, हुजूर की अज़वाज की, हुजूर की आल की, ये मेहनत है। इस मेहनत से दीन फैला। जब हुजूर निकल के चले गए तो जो सहेली थी ना, खदीजा का हाथ पकड़े कहते, खदीजा मुझे मुसलमान कर देना, मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर ले। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे तू तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तू कैसे मुसलमान हो रही है? उसकी आंखों में आंसू थे। जो मजहब अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा मजहब है, इसलिए मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही। ये मेहनत, ये मेहनत। तो बात जो कर रहा था खालिद बिन वलीद से, किसी ने बोला, खालिद तुम लोगों ने बड़ा नुकसान किया हमारा ओहद में, फिर तुम ओहद के फौरन बाद मदीने आके मुसलमान कैसे हो गए? तो खालिद बिन वलीद कहते, मैंने ओहद में एक मंजर देखा। जब नमाज का वक्त आया तो रसूलुल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, जो जहां है वहीं नमाज पढ़ो। तो हर मुसलमान वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। हमने सोचा मुसलमान के हाथ बंध गए नमाज में, अब इनको कत्ल करना आसान है। लेकिन हमने देखा जैसे कोई तलवार उस नमाजी पे उठाता, उस तलवार के उठने से पहले गैबी तलवार आती और उसको काटने वाले को काट देती। नमाजी पर हमला नहीं हो सका। हम समझ गए ये मजहब बातिल नहीं है, हक है। और खालिद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो जो मैं बात लेकर चला था कीमिया शहादत की, उसको सुन ले, पूरी होती है बात। इमाम गजाली लिखते हैं, एक औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ए मूसा मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने गुनाह क्या किया? उसने कहा, गुनाह बहुत बड़ा हुआ, उसको छोड़ दें, लेकिन आप दुआ कर दे। कहा, पहले बता तो गुनाह क्या हुआ? उसने कहा, मैंने जिना करवाया, मुंह काला किया, और जिना की वजह से फिर मुझे बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने बच्चे को कत्ल भी किया। एक तो जिना किया और जिना के बाद बच्चे को कत्ल भी किया। मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का खौफ तारी हुआ, कि तू जल्दी यहाँ से निकल, तेरी वजह से अजाब ना जाए। वो औरत चली गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह का सलाम पेश किया, कहा, ए मूसा आपने उस औरत को क्यों निकाल दिया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील उसने कितना बड़ा जुर्म किया, कितना बड़ा पाप किया, इससे बड़ा पापी कोई हो सकता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का, हाँ ए अल्लाह के कलीम, इससे बड़े पापी भी है जिनको अल्लाह इससे बड़ा अजाब देगा। कहा, वो कौन है? कहा, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, वही जानिया और कातिला औरत से भी बदतरीन है। और इसको जो अजाब दिया जाता, इससे बढ़ के अजाब उनको दिया जाएगा जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ेंगे। जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, कत्ल और जिना से बढ़कर उनको अजाब मिलेगा। तो जो पांचों वक्त नमाज नहीं पढ़ते, फजर में मस्जिद नहीं जाते, जुहर में नहीं जाते, घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, मेरे भाइयों मरना है, ईमान पे मरना चाहते हो, ईमान सलामत ले जाना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ो, गुनाह छोड़ो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जवान, एक हदीस है, जमउल जवामे की रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई जवान सुबह सुबह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उस जवान को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता करता है जैसे अवाम को अल्लाह ने रसूलों को, अल्लाह ने अवाम पर रसूलों को जैसी फजीलत अता फरमाई है, मुरसलीन को अवाम पर जैसी फजीलत अता फरमाई है। सुबह की नमाज पढ़ने वाले जवानों को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी ही फजीलत अता फरमाता है। रसूलों जैसी फजीलत जवानों को मिलती है सुबह की नमाज की
کی برکت سے. یہ ہے جوانی کی عبادت. لیکن افسوس میرے بھائی, آپ یہ مت سوچنا کہ امین القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں, کھائیں نہیں, پیے نہیں, پکنک نہ کریں. ایسی بات نہیں, سب انجوائے کرو, بھرپور انجوائے کرو, حرام کام مت کرو. بس باغ گھومنے جاؤ, حرام کام مت کرو. نعتیں سنو, گانے مت سنو. درود شریف پڑھو, غیبت مت کرو, چگلی مت کرو. کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو, کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں. جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے, وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے ہیں زنا والی, تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے, 70 مرتبہ مرنا مجھے آسان لگتا ہے, لیکن کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنا مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ 70 مرتبہ مرنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جتنا کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنے سے عذاب ہوگا. جب ران دیکھنے پہ یہ عذاب ہے تو سوچو جو زنا دیکھتے ہیں ان پر کیا عذاب ہوگا, ان کے ایمان کا کیا بنے گا, ان کی قبر کا کیا بنے گا, ان کی حشر کا. توبہ کرو, بدلو. جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے, جوانی پاپ کے لیے نہیں ہے, جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے, جوانی جرائم کے لیے نہیں ہے, جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. توبہ کر لو. اور یاد رکھنا کتنے بھی بڑے پاپی ہو, کتنے بھی بڑے مجرم ہو, اگر تم توبہ کرو گے, کتنے بھی بڑے پاپی ہو, کتنے بھی بڑے, توبہ کرو گے تو گناہ سے ایسے پاک کر دیے جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو, کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. یہ طے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے, خوشی ہو یا غمی ہو, موت ہو یا شادی ہو, برات ہو یا میت ہو, میں نے نماز نہیں چھوڑنا. سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں مجھے نماز پڑھنی ہے. اسی طرح جتنے گناہ ہیں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے. پھر دیکھنا زندگی کا کیسے لطف آتا ہے. آج آپ لوگ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے, کیونکہ گناہ کرتے اور گناہ سے سکون ختم ہوتا ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. اس لیے آئیے اللہ کو منائیے, اللہ کو راضی کیجئے. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آدھا گزر رہا ہے. اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا, اس کے بعد رمضان المبارک کا برکت والا, رحمت والا اور موسم بہار والا, نیکیوں والا مہینہ آئے گا. روزوں کا اہتمام کیجئے. جوانی کو حرام کام سے بچ کے گزاریے. آپ کا بڑھاپا بادشاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کو جانا نہیں ہے کیونکہ ابھی محفل جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر تمہید و تاخیر کے مائک پر تشریف لاتے ہیں قاری محمد علی فیضی واحدی صاحب قبلہ. استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرس سید ملت. صاحب کھڑا ہو جاؤ. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھیے, بیٹھ جائیے.